الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 37 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج ہے اور چاند ہے، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تم سب سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ ہی چاند کے لیے، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ ذات ہے جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، ان دونوں کو بنایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو۔ دوہرا لیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں اب تک ہمیں کیا کیا باتیں بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا، عقیدہ رسالت کا صحیح انداز اور طریقہ سکھایا گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط روی کے حوالے سے ان کو عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ دو قومیں گزری تھی جن میں سے ایک نے تکبر کیا تھا اور دوسری قوم وہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی تھی، لیکن اس نے ہدایت کے بدلے اندھا بن کے رہنا پسند کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرو، فرما برداری اختیار کرو، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی تھی، تو کس طرح اللہ نے ان کو کہا اطاعت کر لو اور فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا بغیر کسی چون چرا کے کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے۔ تو بتایا گیا کہ اپنی فرما برداری اختیار کرنی ہے تو بغیر کسی چون چرا کے اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اپنی کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوایا اپنی نشانیاں، اور پھر ہمیں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو تو تمہیں کیا رویہ اپنانا پڑے گا اللہ کی بندگی اپنانے کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے، اور تمہارے لیے تو وہ جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو تم پکارو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ تم جب اللہ تعالیٰ کو مان کے چلو گے تو تم مت چھوڑو، مت بھولو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اس بات کی قدردانی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ سے اس سے اچھی بات ہی کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے بے شک میں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اور یہ رویہ اور طریقہ سکھایا گیا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، جب تم اللہ کی دعوت کو لے کر نکلو گے، اللہ کی بندگی اور اطاعت پہ جت جاؤ گے، صبر سے ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے اور استقامت دکھاؤ گے اور اپنے اعمال کو سیدھے طریقے سے کرتے رہو گے استقامت کے ساتھ۔ فرشتوں کی خوشخبری تو دی گئی، فرشتوں کی مدد اور ان کی دعاؤں کا اجر کا وعدہ بھی بتایا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ بات کرنے جاؤ گے تو تمہارے دشمن پیدا ہو جائیں گے،
یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن تمہارے شیطان جو عدو مبین تمہیں ہمہ وقت ورگلائے گا، تمہارے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ ہر برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہنا۔ جب تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو گے تو دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن بھی تھا وہ کیا بن گیا ہے؟ تمہارا دلی دوست بن گیا ہے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آج کے ہمارے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا کہ مختلف چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر بندگی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے اور کسی کے آگے اگر جھکنا ہے اور سجدہ ریز ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ لہٰذا نہ تم سورج کے آگے جھکو، نہ تم چاند کے آگے جھکو، جھکنا ہے تو اس ہستی کے آگے جھکو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر تم تکبر کرو گے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، اگر تم ڈھٹائی سے، اگر تم تکبر سے، اگر اب تم استکبار سے جمے ہی رہو گے، ڈٹے ہی رہو گے اور تم دوسری ہی ہستیوں کو سجدہ ریز ہو کر پوجتے رہو گے، تو یاد رکھو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، اللہ کے نزدیک ایسے بہت سے فرشتے موجود ہیں جو ہمہ وقت اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو بھی اور دن کو بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کو میری اور آپ کی سجدوں کی اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہمہ وقت سجدہ ریز ہے۔ کون؟ فرشتے، جو صبح بھی کر رہے ہیں اور رات بھی کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے سر اطاعت جھکائے ہوئے بھی ہیں اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو خود ہی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح اور پاکی اور بڑائی بیان کریں، ورنہ اللہ تو غنی ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی تسبیح اور بڑائی بیان کرے، بہت مخلوق اس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اگلی بات بتائی کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعۃ، وہ سوکھی پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی کو ڈالتے ہیں، پانی اس کے اوپر ہم نازل کرتے ہیں، وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ اهتزت وربت، وہ پھول جاتی ہے اور تھبک اٹھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سوکھی پڑی ہوئی زمین کے اوپر بارش کا نزول فرماتے ہیں تو وہی سوکھی پڑی ہوئی زمین کیسی ہو جاتی ہے؟ وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ ان الذی، بے شک وہی ذات ایسی ہے، احیاہا، جس نے اس کو زندگی بخشی، لمحیی الموتى، اور البتہ وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ مثال قرآن پاک میں بار بار بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کرتے ہیں اور اس بارش کے نزول کے بعد کس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی کے آثار پیدا فرماتے ہیں، کس طرح حشرات الارض آ جاتے ہیں، مینڈک، کچ کیچوے، اور کس طرح سے وہ مکھیاں، مچھر، یہ سب کہاں سے ایک دم سے آ جاتے ہیں جب بارش برستی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں زندگی کی حرارت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ وہی بنجر زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے بارش کا اور وہیں پر نباتات اگاتے ہیں، وہ گھاس پھوس اگاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں اگا ہوتا نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے اور آپ کو زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، لمحیی الموتى، جو مردوں کو بھی اسی طرح سے زندگی عطا فرمائے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اللہ کے لیے حیات کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے آیات کو الٹے الٹے معنی پہناتے ہیں۔ یلحدون کا مطلب ہوتا ہے الٹے معنی پہنانا، بات کو کہیں سے کہیں لے جانا، کچھ کا کچھ بنا دینا، اور ایسے سیاق و سباق سے کاٹ کاٹ کر لفظی تحریف کر کے اس کے معنی کو بالکل بدل دینا۔ یہ رویہ عمومی طور پر یہود کا تھا اور مشرکین مکہ کا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اللہ کی قرآن کی آیات کو سن کر جاتے اور یلحدون کا معاملہ فرق کرتے۔
اللہ کی آیات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے کہ انسان ٹیڑھی راہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ بیسیکلی ان کی چال تھی جو وہ چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہے. بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے چھپ گئے ہیں؟ افمن یلقی فی النار خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بس وہ شخص جس کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا یا وہ شخص جو ہمارے پاس قیامت کے دن امن میں آئے گا. تو گویا ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے آیات کو الٹے معنی پہنا کر کچھ کا کچھ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے والا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، اللہ ایسا علم عطا فرما جو واقعی صحیح علم ہو، اور اللہ اس علم پر ہمیں ثبات اور ثابت قدمی عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر الٹے الٹے معنی پر نکالتے ہیں اور کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں دین کے اندر، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی محفوظ فرما کر اللہ ہمارے عقائد کی درستگی ہمیں عطا فرما کر. کیونکہ بہت بڑا انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو کیا کر رہے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں یہ کام کر کے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ شخص بہتر ہے جو امن میں آتا ہے قیامت کے دن، یا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈالنے جانے والا ہے. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم نے کرنا ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. نہیں منع کر رہا، تم نہیں منع ہوتے، ڈٹائی سے استکبار سے جمے ہوئے ہو، اللہ کی آیات کو الٹے معنی پہنا کے خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہو. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم نے کرنا ہے، جو چاہتے ہو کر لو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ سے وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ بصیر ہے، وہ ہمارے سارے اعمال کو نگاہ رکھتا ہے. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا بالذکر، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو، نصیحت کو، کلام نصیحت کو. تو گویا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس ذکر سے، اس نصیحت کو قبول کرنے سے، لما جاءہم، جبکہ وہ نصیحت ان کے پاس آ گئی. یہ نصیحت، یہ قرآن پاک کی آیات، یہ قرآن پاک کے احکامات جب کسی کے پاس آ جائیں اور وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تو ایک بہت زبردست کتاب ہے، یہ تو ایک بہت زبردست کتاب جو لکھی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں اس قرآن پاک کی صورت میں دے دی. یہ الذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نام الذکر خود قرآن پاک میں کہا. تو گویا قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب عزیز ہے، یہ بہت زبردست کتاب ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کی صداقت کا زور ہے، اللہ تعالیٰ کے علم حق کا زور ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں دلیل اور حجت کا زور ہے، اس میں زبان اور بیان کا زور ہے، بھیجنے والے خدا کی خدائی کا زور ہے. یہ بہت زبردست کتاب ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ اس کتاب کو بھیجا گیا، ان کی شخصیت کا زور ہے، ان کی شخصیت کا روب ہے. کوئی اس کو ذکر نہیں پہنچا سکتا. جھوٹے پروپیگنڈے جو اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حقیقت میں بہت زبردست کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے ساتھ آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. گویا کوئی باطل اس کے اوپر نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اصل میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا، جو قرآن میں اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. اس قرآن کو نہ سننے کے لیے ان کے مختلف طریقے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو وہ ڈائریکٹلی سننے سے منع کرتے تھے، اور دوسرا وہ کہتے تھے جب اس کو سنایا جا رہا ہو تو اس میں خلل اندازی کرو، اور اس میں خلل اندازی کرو اور اس کے درمیان کچھ ایسی رکاوٹیں اور ہنڈرنسز پیدا کر دو کہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی طرف سے یہ بڑی زبردست کتاب ہے،
اس کے آگے نہ کوئی باتیں لا سکتا ہے، نہ اس کو پیچھے سے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اللہ زبردست حکمت والے تعریف کیے گئے بزرگ کی طرف سے گریجولی نازل ہوا ہوا کلام ہے. سبحان اللہ. ما یقال لک، نہیں جو کہا جا رہا ہے آپ سے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ وہی چیز ہے جو آپ سے پہلے دوسرے رسولوں سے کہا گیا تھا. وہ اس قرآن پاک میں وہی باتیں آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ان سے کہی گئی تھی. تو گویا تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا. تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین دیا گیا تھا. یہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے دین پر اور آپ کا دین برا ہے، نہیں، آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے دوسرے رسولوں کو کہی گئی تھی. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، لیکن سزا، دردناک سزا دینے میں بھی زبردست ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے دردناک قسم کی، اور مغفرت بھی دے سکتا ہے. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کی مغفرت کو جوش دلاتے ہو یا سزا کے مستحق بننا چاہتے ہو. جس کو اس نبی کی ساری باتیں مان لو، یہ وہی باتیں بتا رہا ہے جو پچھلے انبیاء کو بھی بتائی گئی تھی. اللہ کی ان باتوں کو مان کر اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا پاؤ گے. اور اگر تم اللہ کے ان احکامات کو رد کر کے کفر پہ اپنے استکبار کے ساتھ ڈٹائی سے جمے رہنا چاہتے ہو تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی دردناک سزا تمہارے لیے تیار ہے. اللہم وقنا عذاب النار وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے. اجمی کہتے ہیں نان عرب کو اجمی، لیکن جب اعجمین آ جاتا ہے نا، اعجمی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فصاحت اور بلاغت سے آری، کوئی چیز ایسی ہو جس میں بالکل فصاحت اور بلاغت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. عجم وہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو بات تو کر سکتا ہو، لیکن اعجم وہ ہوگا جس کی زبان میں بالکل فصاحت اور بلاغت ہے، جس کی بات ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، جس کی بات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. سمجھ آ گئی نا؟ جیسے کہ جیسے کہتے ہیں نا علیم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عالم. عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بالکل اس طرح سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو چاہتے ہم تو ہم اعجمی بنا دیتے، اس کو ہم اجمی قرآن بنا کے تمہارے پاس بھیجتے. بیسیکلی عرب جو ہے نا اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت میں بہت زیادہ ماہر سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے عربی، وہ اپنے آپ کو اسی لیے کہتے تھے، اور جو نان عرب تھے وہ ان کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی وہ ان کو اسی لیے کہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ان کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کی فصاحت اور بلاغت اتنی زبردست تھی کہ ان کا بچہ شاعری کرنا جانتا تھا. لہٰذا وہ نان عربs کو سمجھتے تھے کہ ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. وہ تو فی البدی اشعار پڑھتے تھے. ادھر کیفیت ان کی سیڈ ہوئی، ادھر ہیپی ہوئے، ایسے اشعار ان کے منہ سے نکلتے تھے، فی البدی اشعار نکلتے تھے. تو وہ کہتے تھے نان عربs کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ہم چاہتے تو اس قرآن کو اجمی بنا کر بھی بھیج سکتے تھے. لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو پھر یہی لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، کیوں نہیں اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. ایکچولی ان کا ایک اور تقاضا یہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی. وہ کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ اس کو کوئی قرآن پڑھاتا سکھاتا ہے اور یہ جا کے کسی اور سے سیکھ کر آتا ہے اور آ کے ہمیں یہ باتیں بتا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ عرب کی لینگویج میں، عربی زبان میں نہ آتا، کسی دوسری عبرانی سریانی میں آتا تو ہم مانتے کہ ہاں بھائی یہ تو اپنی زبان کے علاوہ ہی کسی زبان میں لے کر آ رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا رسول ہوگا. اعتراض تھا نا ان کا کام میں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہم چاہتے تو ہم اس کو اجمی قرآن بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن پھر تم ہی کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا.
انہی کی بات اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر ماری کہ دیکھو تم ہی نے کہنا تھا کہ پھر تم نے اس کی تو باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو کوئی عجمی زبان ہے، ہم ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، عربی زبان میں لاؤ جو فصاحت اور بلاغت میں اتنی زیادہ بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعجمی و عربی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جس قوم کو بھیجا، جس قوم کے اوپر نبی کو بھیجا، اس نبی نے اپنی قوم کو اسی کی زبان میں تبلیغ کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس قوم کے اوپر کوئی دوسری زبان کا مبلغ یا رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہوتا اور وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ اپنی لینگویج میں وہاں پر تبلیغ کرتا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو فرینچ میں سمجھانا شروع کر دوں گی تو کیا کسی کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر میں فرانس میں جا کے اردو میں بولنا شروع ہو جاؤں گی تو وہاں کوئی سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا نا۔ تو قرآن کو عربوں کے اوپر بھیجا گیا تھا اور عربی ہی زبان میں بھیجنا ضروری تھا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح کھول کھول کے سمجھا دیتے، ان کی بات، ان کی لینگویج کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جا سکتا۔ اب اس کو ایسے بھی لے لیجئے کہ مثال کے طور پر وہ جو میڈس کا طبقہ ہوتا ہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہوتا ہے، اب اس کے پاس جا کے وہ بہت پڑھا لکھا شخص بیٹھ کے ان کو سمجھانا شروع کرے گا تو وہ تو بیچاری میڈ کی کلاس بھی پڑھے لکھے شخص کی نہیں لینگویج سمجھ سکتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیول پر ہی رکھ کے اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح سے بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عربوں پہ بھیجنا تھا تو قرآن کو بھی تو عربی میں ہی نازل کرنا ضروری تھا نا۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ مرغی کی ایک ہی ٹانگ اور اعتراض پہ اعتراضات کرتے چلے جانے، انہیں کسی بات سے فائدہ ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو قل، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا للذین آمنوا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آ جائیں گے، ہدی و شفاء، یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہدایت اور شفا ہے؟ جو اس قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن پہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بھی بنا اور شفا کا ذریعہ بھی بنا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو یہ قرآن دیا تھا ہدی و شفا بنا کے، ہم اس کو شفا کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں، ہدن کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ عمومی رویہ ہمارا یہی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہم ہدایت نہیں لیتے اور شفا اور برکتیں ہم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ان دونوں چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں رکھ کے بھیجا تھا نا۔ تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ہم نے جب سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کرنا، اگر شک کو اپنے دل سے نکالو گے تو یہ کتاب اللہ سے تقویٰ کرنے والوں کے لیے ہدایت بن جائے۔ تو قرآن کا اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا تھا۔ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ شفا، یہ جسمانی روحانی، یہ تو بونسز ہیں جو ہمیں ملنی ہی ملنی تھی۔ قرآن سے شفا ہمیں جسمانی بھی ملتی ہے اور روحانی بھی ملتی ہے۔ ہر قسم کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، ہر بیماری سے شفا اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، جادو ٹونوں سے توڑ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، معاشرے کی گھرانوں کی خرابی کی طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور آپ کو رکھا۔ ہمارے اندر کے جو دل کی بیماریاں ہیں کون کون سی ہیں؟ حسد، کینے، لالچ، بغض، نفرتیں، ان تمام چیزوں کی شفا، نفاق کی بیماری کی شفا اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرے اور آپ کے لیے جسمانی شفائیں بھی رکھی، روحانی شفائیں بھی رکھی۔ یہ قرآن کے اندر آیات شفا رکھی گئی ہیں۔ سورہ شفا جو کہ الحمد شریف ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، یہ سورہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو بھی اس کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو گویا اللہ نے تو ہر چیز کے لیے میرے اور آپ کے لیے اس میں شفا کے نسخے رکھے، لیکن ہمارا معاملہ صرف یہی ہے کہ ہم اس سے شفا تو حاصل کرتے جاتے ہیں، برکتوں کے لیے بھی پڑھتے جاتے ہیں اور مصائب کو ٹالنے کے لیے بھی پڑھتے جاتے ہیں، وظائف بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن ہدایت ہی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کا معاملہ کیسا ہے؟ فی آذانہم، ان کے کانوں میں وقر، گرانی ہے۔ ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو ایک بوجھ کی طرح بنا دیا ہے اور یہ کانوں کی ڈانٹ بن گیا۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى،
اور ان کے آنکھوں کے اوپر جیسے پٹی بن گئی ہے، بند گئی ہو، اور وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے قرآن ایسا ہے جیسے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اسی طرح کے ہیں کہ جن کو دور سے پکارا جا رہا۔ یعنی کہ جو قرآن پہ اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ کیسے ہیں کہ جیسے کوئی دور سے ان کو پکار رہا ہو اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیات ان کے لیے کیا بن چکی ہیں؟ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی بن چکی ہیں۔ دور سے ہم کسی کو پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے اذان کی آواز ہے، وہ دور سے آ رہی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگ تو رہا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے الفاظ ویری گڈ، ہم اس کے الفاظ کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ اذان پکاری جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اذان کے الفاظ پکارے ہوئے سنائی دیں، سمجھ بھی آئیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قریب جانا پڑے گا۔ ایک چیز کی دوری الفاظ کو سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آئیں، وہ کلام سمجھ میں آئے، وہ الفاظ سمجھ میں آئیں، تو اس دوری کو ختم کرنا پڑے گا، اس کا قرب پانا ہوگا، اس کے قریب جانا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، تو پھر کیا خیال ہے قرآن سے دور رہنے پر ہمیں قرآن کی آیات اور باتیں سمجھ میں آ جائیں گی؟ کبھی نہیں آئیں گی۔ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن سے قرب ہونا ضروری ہے، اللہ کے قرب کو پانا ضروری ہے۔ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ حدیث کے حوالے سے ہمیں 3 نسخے ملتے ہیں خواتین ہونے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ جو ذکر الہی کرتا ہے انسان، تو جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں فیمنزم کا نعرہ لگا کے کوئی عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کرنے کی، وہ نکلے اور باہر اور جا کے کمائی کرے۔ اللہ کے قرب کو پانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ عورت اپنے گھر والوں کے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور کام کرے۔ یہ اللہ کے قرب کو پانے کے نسخے ہیں۔ آج ہم یہ نسخے بھلا چکے، ہم نے وہ بھی بھلا دیا اور ہم اللہ کے قرآن سے بھی دور ہو گئے۔ ظاہر ہے جب نہ ذکر رہے گا، نہ سجدوں کی کثرت رہے گی، نہ ہی گھر کے کوئی کام ہوں گے، تو اللہ کے قرب کو ہم کہاں سے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا کے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قرآن سے جو دوری آج ہمارے معاشرے میں ان وجوہات کی بنا پر آ چکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوری کو ختم کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو گویا قرآن کے طالب علم کو بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس قرآن سے اگر دوری ہوگی تو پھر ان کی الفاظ تو سمجھ میں آئیں گے، لیکن اس کا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر قرآن کے طالب علم ہونے کے باوجود ہمارا قرآن سے تعلق دوری کا ہوا کہ بس ٹھیک ہے تھوڑے دن آ کے پڑھ لیا، بس دیکھ لیا اور بس گھر گئے، ختم، تو یہ دوری کا تعلق ہے۔ تو پیغام الفاظ تو سمجھ میں آئیں گے لیکن قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلق بالقرآن صحیح طریقے سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ الکتاب دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی الکتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ ویری گڈ، تورات دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جو بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب آنے کے باوجود اس کتاب میں اختلاف کر لیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تھے کہ کیا ہے، یہ اختلاف اگر کسی نے کر لیا ہے تو یہ جاری رہے، اپنے اپنے طریقے پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود قیامت میں
جو ہے وہ معاملات درست کی کر دے گا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے لیے درمیان میں فیصلہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کا فیصلہ کب کرنا ہے؟ قیامت کے روز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس حقیقت کو بے نقاب اگر دنیا میں کرنا ہوتا تو کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کتاب کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. اضطراب انگیز شک ان کے اوپر کیسے تھا؟ آپ دیکھیے قرآن کے حوالے سے بھی مشرکین مکہ کا معاملہ بالکل ایسے تھا، اور یہود وغیرہ کا بھی، نصارہ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. اللہ نے کہا کہ کیا ہے، وَإِنَّهُمْ، اس قرآن کی طرف سے لفی شک مِّنْهُ مُرِیب، وہ اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے. قرآن کی حقانیت کو وہ سمجھ چکے تھے، چھپ چھپ کے سننے جاتے تھے قرآن کی باتوں کو. اور جو یہ اس سورہ الف لام میم سجدہ کی شروع میں جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا تھا، کس طرح عتبہ بن ربیعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کمپرومائز کی شکلیں دیتا ہے کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، ہم جن آتے ہیں تو ہم وہ نکلوا دیتے ہیں، مختلف قسم کی آفرز وہ دیتا ہے ریکنسیلیشن کی اور پیچ اپ کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیات سنانی شروع کی تو وہ سمجھ گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ مان گیا تھا، اور اسے جا کے پیچھے سے مشرکین مکہ کو کہا تھا یہ کلام لنگ رنگ لا کر رہے، نہ ہی یہ کہانت ہے، نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ ہی یہ شاعر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کلام لنگ رنگ لا کر رہے گا. گویا سمجھ گئے تھے. اور پھر میں نے آپ کو مشرکین مکہ کا بھی معاملہ بتایا تھا، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح کس طرح چھپ چھپ کے جا کے قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہی باتیں کر رہے ہوں گے. ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ کہہ ہی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں وہ سب انسانیت کی فلاح اور بہبود اور بھلائی کے لیے، وہ اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں نا. تو ان سب چیزوں کو ان کو ان سب چیزوں کا علم باقاعدہ طور پہ بخوبی طرح سے ہو گیا تھا. لیکن اسی وجہ سے وہ اضطراب انگیز شک میں تھے، مانے یا نہ مانے، کیونکہ وہ مان چکے تھے دلی طور پر، ایکسپٹ کرنے کے لیے وہ ضد اور ڈٹائی ان کے آڑے آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا برا اور برائی کا وبال اسی کے اوپر. اگر مان لو گے تو تمہارا نیک عمل تمہارے لیے ہے، اور اگر برائی کرو گے تو پھر اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظالم نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعۃ، اس ساعت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. کون سی ساعت؟ قیامت کی یا پھر موت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کی طرف ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور وہی جو وہ نکالتا ہے پھلوں کو ان کے خوشوں سے. وما تحمل من انثى، اور جو کچھ اٹھاتی ہے مادہ یعنی کہ جو حاملہ ہوتی ہے مادہ. ولا تضع الا بعلمه، اور جو کچھ وہ جنتی ہے الا بعلمه، مگر وہ سب اس کے علم میں ہوگا. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیارات کا یہاں پہ تعارف کر کے بتایا کہ دیکھو وہ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے. دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو پھل اپنے شگوفوں کے اندر ہوتے ہیں، خوشوں کے اندر ہوتے ہیں. کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے، کوئی جانور کی مادہ حاملہ ہوتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے، کوئی مادہ بچہ جنتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور تو اب تم سمجھ لو کہ اگر ابھی بھی تم انکاری ہو اللہ کی کو ماننے کے، اللہ کی ذات سے، صفات سے، اختیارات سے اور اس کی عبادت اور بندگی میں آنے سے، تو وہ یوم ینادیہم، اس دن ابھی بھی تم اپنے اگر شرک پہ ڈٹے رہو گے، اڑے رہو گے، دوسری ہستیوں کو پوچھتے رہو گے، تو وہ دن ینادیہم، جس دن وہ پکارے گا ان کو، اینا شرکائی، کدھر ہے میرے شریک، کدھر ہے میرے شریک جو تم لوگ پوچھتے تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے تھے صفات میں، ذات میں، اختیارات اور عبادات میں، کدھر ہے؟ ان کو بلاؤ، ان کو پکارو.
قالو تو وہ سب یہ کہیں گے. کون یہ کہیں گے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اپنے شرک پہ ڈھٹائی اور استکبار کے ساتھ جمے ہوئے تھے. اللہ تو وہ کہیں گے قالو آذناکا، ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں، ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں. ما منا من شہید، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہم سب غلط کر رہے تھے، آج ہم اس کی گواہی نہیں دے سکتے کہ ہم صحیح کر رہے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم جائیں گی ان سے وہ سارے معبود جن کو وہ اس سے پہلے پکارتے. وہ اس دن سمجھ جائیں گے، وہ مان جائیں گے کہ آج کوئی گواہی ہماری نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ہے نا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تیری آگے سے پردہ ہٹ گیا ہے اور آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. تو وہ تیز نگاہ میں اب ان کو ہر حقیقت عیاں ہو جائے گی، نظر آ جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارے میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت سارے معبود بھی ان سے گم جائیں گے جنہیں یہ اللہ سے پہلے پکارتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ لیں گے کہ نہیں ہے واسطے ان کے کوئی جائے پناہ. آج ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، آج ہم کہیں پناہ حاصل نہیں کر سکتے. لا یسأم الانسان، اب اللہ تعالیٰ انسان کا ایک رویہ بتا رہے ہیں. انسان کیسا ہے؟ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے. انسان تو ایسا ہے کہ کبھی بھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور ہم ہمیشہ اللہ سے اچھا ہی مانگتے رہتے. اس میں ہم تھکتے نہیں، اللہ میں یہ دے دے، اللہ میں یہ دے دے، اور اس میں ہم تھکتے بھی نہیں. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر ہم اسے کوئی تکلیف دے دیں، فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہی ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف اسے آتی ہے تو فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ مایوسی کفر ہے، پھر بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے. اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ایک نعمت نہیں ملتی تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہائے اللہ وہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں. سب کچھ ہے، ہر چیز چل رہی ہے، اسموتھلی چل رہی ہے. ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا یا ڈرائیور کام چھوڑ کے چلا گیا تو بس یہی منہ سے نکلے گا کیا کروں آج کل ڈرائیور نہیں ہے نا. وہ کام والی میڈ چلی جائے گی تو ساری چیزیں ختم. اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیے، صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، آپ کے گھر والے موجود ہیں، اللہ نے گھر دیا ہے، چھت دی ہے، رزق دیا ہے، وسائل دیے ہیں، کمانے والا کفیل دیے، سب کچھ اللہ نے دیا. ایک میڈ نہیں ہے تو بس وہی کیا کروں، میڈ نہیں ہے، ادھر بھی فون کھٹکا ادھر بھی فون کھٹکا، ہے کہ نہیں. وہ مایوس ہی ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اتنے دن ہو گئے کوئی میڈ ہی نہیں آ رہی، کوئی میڈ ہی نہیں مل رہی، کوئی اچھی، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے نا. آپ کو میڈ کیوں چاہیے تھی؟ آپ کے کام کاج کرنے کے لیے چاہیے تھی. کسی کو میڈ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ میرے گھر کو سنبھالے اور میں جا کے اللہ کے کام کو سنبھالوں. اگر آپ اللہ کے کام کو سنبھالنے کی عہد کریں گے تو اللہ آپ کے کاموں کو خود سنبھال لے گا. یاد رکھیے میری یہ بات، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے کاموں کے لیے نکلے اور اللہ آپ کے کاموں کا ذمہ نہ اٹھائے. اللہ کا وعدہ ہے اس چیز کا. لیکن میں آپ کو انسان کا رویہ بتا رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی بھلائیاں مانگتا ہے، اللہ دیا بھی جاتا ہے. ایک تکلیف آتی ہے، کوئی تکلیف آ جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، گھٹنوں میں تکلیف آ گئی، بس سارا وقت اٹھتے بیٹھتے یہی مصیبت. کیا کروں، کمر میں بڑی تکلیف، جس سے مل رہے کیا کر رہے، کمر میں تکلیف. بلڈ پریشر میرا بڑا ہائی رہتا ہے، جو اس سے مل رہے اس کو بھی مایوس ہونے لگتا ہے نا، یئوس قنوط ہونے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے. یہ انسان کا رویہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر أَذَقْنَاهُ چکھاتے ہیں ہم اس کو رحمتاً منا، اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ. اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہاں تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، رحمت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی تکلیف جاتی ہے تو کس کی طرف سے جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے جاتی ہے. من بعد ضراء مستہ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو چھو گئی تھی، اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اس تکلیف کو ختم کر کے اپنی نعمت عطا فرماتے، تو وہ تکلیف کس نے ختم کی ہے؟ منا، اللہ کی طرف سے ختم کی.
ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ یہ میری وجہ سے ہوئی ہے, میں نے جی اتنی اچھی پلاننگ کی تھی, میں نے جی اس کو بھی فون کیا, اس کو بھی کہ 10 لڑکیوں 10 فرینڈس کو تو میں نے فون کیا تھا, کہیں نہ کہیں سے تو آنی تھی. کس کی طرف سے رحمت آئی؟ اگر میڈ گئی تھی, میں مثال میڈ والی رکھ رہی ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اگر ہم اس تکلیف کے بعد اگر اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں, تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو کیا ہے, میں تو جی اسی کا مستحق ہوں, یہ تو بس میرے لیے آئی ہے, میری پلاننگ ہی بڑی اچھی تھی, میری پالیسیز ہی بہت اچھی ہیں, میری ایفرٹس ہی بڑی زیادہ تھی, میں نے اتنا زیادہ اس چیز کے لیے کیا, کیوں نہ یہ کام ہوتا, میں تو اسی کا مستحق ہوں بھائی, یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اگر ایسے نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا طریقہ ایک رویہ یہاں پہ بتایا جو غلط رویہ ہے, اور پھر آگے سے کہتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی. اپنے زور بازو پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں کبھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا, اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا بھی گیا پڑا, إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ, تو بے شک واسطے میرے اس کے پاس کیا ہوگا, البتہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی بہترین نعمتوں میں رکھے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں. یہ انسان کا زور بازو پہ اکڑنا اور فخر کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں. چاہے لاکھ آپ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے بھی چلتے رہے, اور آخر میں آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں لی, میں تو ہوں ہی اس قابل, یہ سب کچھ تو مجھے میرے بدولت ملا ہے, اور اب اللہ کی طرف جاؤں گا بھی تو مجھے اس سے زیادہ بہترین معاملہ ملے گا, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا امید رکھنی ضروری ہے, لیکن زور بازو پہ فخر کر کے گھمنڈ کر کے یہ تکبر میں آ جائے گا, اور تکبر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ میرا آزار ہے, جو اس کو کھینچے گا میں اس کو آگ میں ڈالوں گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, اس جد کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو لہذا آجزی جو بھی کر لیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت ہے جو مجھے پار لگائے گی, میرے عمل اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے نا, دین خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ہے. خوف اس وقت تک رکھو جب تک تمہاری جان لبے گوڑ تک نہیں پہنچ جاتی, اور جب تمہیں یہ فیلنگ آ جائے کہ اب میں نے اللہ سے ملنا ہے, تو پھر امید لگا لو. سمجھ آ گئی؟ تو زندگی کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے. اس طرح کے معاملات کرنا کہ کہنا کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں, اور اگر میں وہاں پہ پلٹایا بھی گیا تو مجھے تو اسی طرح کا معاملہ ملے گا, اور میں بھی وہاں پر بھی مزے کروں گا. میں نہیں سمجھتا کہ بھائی قیامت کبھی آئے گی. یہ اس رویے سے کیا جھلک رہا ہے؟ تکبر. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, حالانکہ کفر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لازماً یہ بتا کر رہوں گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اور البتہ ہم ضرور ان کو چکھائیں گے من عذاب غلیظ, بڑے گندے عذاب کا مزہ. یہ سارا رویہ کس کا تھا؟ یہ اس کا رویہ تھا جو کفر کر کے چلتا ہے, جو اللہ کو نہیں مان رہا, اس کا یہی معاملہ ہے. وہ اسی طرح کے رویے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر رب پسند طریقہ بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور تکلیف کے آنے پر رب پسند طریقہ بتایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اور جب ہم نعمت دیتے ہیں انسان کو, اعرض, تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. یعنی انسان کو نعمت دی جاتی ہے تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور وہ اکڑ جاتا ہے, اعراض کر کے اکڑتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے کوئی تکلیف چھوتی ہے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. تو گویا اب یہ وہی رویہ اور طریقہ بتایا کہ ایک انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو منہ پھیر لیتا ہے اور لکڑ جاتا ہے, پھول جاتا ہے. ہاں جی, جو پیچھے ہم نے رویہ پڑھا, اور آفت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رویے کو پسند نہیں کیا.
اس رویے کو بھی پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ انسان بھول جاتا ہے نا کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور یہ جو تکلیف آ رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے. تو گویا نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے, نعمت کا چھننا بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے 4 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے, لے کر آزماتا ہے, دینے کے بعد لے کر آزماتا ہے, اور نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے. یہ 4 رویے ہیں اللہ تعالیٰ کے طریقے آزمانے کے. ان سارے طریقوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اگر دے دیا ہے تو تکبر تو نہیں کر رہا, فخر سے اکڑ کے پھول تو نہیں رہا, عاجزی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا, ابھی بھی میری اطاعت اور بندگی پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اور اگر نعمت چھین لیتا ہوں تو یہ نعمت چھننے کے بعد بھی وہ میری ہی طرف رجوع کر کے حاجت روائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور وہ جو دیے جانے والا تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کو نعمت دی ہے تو اب یہ میری طرف پلٹ کے آتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے, اور میری ہی نعمت کو میرے راستے میں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ہر رویہ اللہ نے دیکھنا ہے. اللہ نے پھر جب چھینا ہے تو پھر بھی دیکھنا ہے کہ یہ نعمت چھینی ہوئی جو ہے اب یہ آل فال تو نہیں مجھ سے نکالتا, یہ کفریہ کلمات تو نہیں کہتا, اب یہ نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے دروں پر جا کے پیروں کے درباروں پر پہنچ کے حاجت روائی کے معاملات تو نہیں کرتا, کوئی شرکیہ معاملات کر کے اپنی حاجت کو پورا کرنا تو نہیں چاہتا. اللہ نے ہر رویہ انسان کو دیکھنا ہے. یہ نعمت کا ملنا چھننا کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش کے پرچے ہیں, امتحان کے پرچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پرچوں میں ہمیں کامیابی سے پرچے سالو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قل ارأیتم, کیا کبھی تم نے سوچا, ان کان من عند اللہ, کہ اگر یہ قرآن یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا, ثم کفرتم بہ, اور پھر تم اس سے انکار کر جاتے, من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید, تو اس شخص کے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا. مطلب کبھی تم نے سوچا کہ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا, اور پھر تم انکار کر رہے ہو اس پر عمل کرنے سے, تو تم سے بھٹکا پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا, تم سے زیادہ پھر اور کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا. یہ تمہاری مثال ایسی ہے جو اپنی بھٹکے میں اپنی گمراہی میں کہاں چلا گیا, بہت دور پہنچ چکا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے, پتہ نہیں, کھا لو پی لو موج اڑا لو, 4 دنوں کی زندگی ہے, کسی نے کیا دیکھا, قطعی قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی, جو ہوگا بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, جہاں سب جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اور کیا پتا تم جو اتنی زیادہ قرآن کی باتیں کرتی ہو اور احکامات کو ماننے کی باتیں کرتی ہو, یہ سب کچھ اگر ویسے نہ ہوا جیسے کہ تم بتا رہی ہو پھر کیا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر ایسے نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. آج کل کے بچے بہت کہتے ہیں بھائی, آج کل کے بچوں کو اسکولوں میں ایسی تربیت دی جا رہی ہے کہ بچوں کو ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے. اور وہ جو ایتھیسٹ کون ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے, سپر پاور, وہ کہتے ہیں کوئی دیر از نو سپر پاور, بس بگ بینگ ہوا تھا اور بگ بینگ سے ہی دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ بچوں کو, اور بچوں کے ایسے سوال پیرنٹس سے بہت ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں ہر وقت بتاتی رہتی ہیں اگر ایسے نہ ہوا پھر کیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی جواب دے رہے اس بات کا کہ ان سے یہ کہو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی باتیں ہوئی اور ایسے ہو گیا پھر کیا بنے گا. میں تو مان رہی ہوں, میں تو بچ جاؤں گی, اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا. اور اگر نہ ملا جو میں کہہ رہی ہوں تو پھر ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں, نہ تمہارا نقصان نہ میرا نقصان. لیکن اگر یہ واقعی اللہ کی باتیں ہوئی, اللہ کا کلام ہوا اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا اور ایسے ہی ہو گیا جیسے بتایا گیا ہے, پھر تمہارا کیا بنے گا. سمجھ میں آئی. تو کئی دفعہ آپ کے بچے آپ سے اس طرح کے آ کے سوالات کریں گے کہ آپ جو ہمیں یہ بتاتی اگر ایسے ہوا ہی نہ تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پہ ہمیں آپ کو جواب دے دیا ہے کہ اگر تم اس کا انکار ہی کرتے رہے تو پھر اس شخص سے بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. ان قریب سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ہم ان کو آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, حتیٰ کہ ان کے اوپر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق آیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ عنقریب ہم ان کو آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کی اپنی ذات میں بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے، اور یہ ظاہر کر کے رہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق کلام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق میں کیا کیا نشانیاں رکھی، ہم نے بہت دفعہ اس کو پڑھا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز اور کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی جو ہم ابھی تک ایکسپلور بھی نہیں کر پائے۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں وہ لیئرز آف جو آسمان تھی، آسمان کی جو لیئرز اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سے آگے پتہ نہیں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزیں رکھی ہیں۔ کتنے ایسے جانور جو یونی سیلولر آرگینزمز جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم مائکروسکوپ سے ہی دیکھتے ہیں۔ کتنے بیکٹیریاز، کتنے وائرسز ایسے ہیں جو آج جو ہے وہ ایکسپلور ہو چکے ہیں، ان کو ڈائگنوز کر لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے رکھی باقاعدہ طور پہ۔ آج سائنس اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ کس طرح کے کینسر سیلز ملٹی پلائی ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کہاں تک پہنچتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اللہ ہمیں آفاق میں دکھائے گا۔ یہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، آسمان دنیا کا پورا کینوس چینج ہو جاتا ہے۔ صبح کا آسمان علیحدہ، دنیا دوپہر کا علیحدہ، شام کا علیحدہ، بارش میں علیحدہ، بادلوں میں علیحدہ، قوس قزح میں علیحدہ، وہ ایک علیحدہ ہی آسمان ہوتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں نہیں؟ کیا یہ اللہ کو پہچاننے کی علامات نہیں؟ کیا ان کو دیکھ کے یہ کون ہے جو اس کو چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے؟ آج وہ میں صبح واک کر رہی تھی تو اس میں کیا ہوا، بادل کالے آئے اور جب قریب آ گئے تو اتنی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور وہ بادل ادھر سے ادھر چلے گئے اور برسے ہی نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر میں واک کرتی رہی، پھر وہ کالے بادل آئے اور پھر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور وہ ہوائیں بادلوں کو اڑا کے دوسری جگہ لے گئی اور وہ یہاں نہیں برسے۔ اور میں نے کہا واہ اللہ تیری کیا شان ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کالے بادل آگے ابھی بارش برسے گی، لیکن نہیں، تو جہاں چاہتا ہے، تیرا جہاں حکم ہونا ہے وہیں برسیں گے۔ یہ ٹنوں وزنی پانی اٹھائے بادل انتہائی کالی گھٹا نہیں برسی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ نے جہاں برسانا تھا وہیں برسائے گا۔ تو یہ آفاق میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بکھری ہوئی نشانیاں نہیں دکھا رہا؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اگر بصیرت کی آنکھ ہو تو ایک نشانی ہی کافی ہے۔ پھر وفی انفسہم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ کیسے انسانی جو میڈیکل سائنس ہے اس نے کتنی ریسرچ کر لی ہے، آپ یقین کریں۔ جب میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں ڈاکٹر بن رہی تھی اور جب ہم نے انیٹمی پڑھی تو انیٹمی میں آپ ہیومن باڈی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک سیل کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک ایک سیل کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے آکسیجن آ رہی ہے، کیسے ہائیڈروجن آ رہی ہے، کیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ بن رہا ہے، کیسے سیکریٹ ہو رہا ہے، کیسے ایبزارب ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ جا کے کون سے ہارمون نے لگنا ہے اور کہاں پہ وہ اس کے لیے کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، کیسے مسلس کنٹریکٹ ہوں گے، ایکسپینڈ ہوں گے، یہ ہماری اپنی ذات کے اندر۔ ایک آنکھ کے اگر آپ پڑھیں اسٹرکچر تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی آنکھ بنائی ہے۔ یہ ایسا کیمرہ، ہم تصویریں کھینچتے ہیں تو کیمرے میں ڈائریکٹلی اس میں تصویر آتی ہے اور وہ ایز اٹ از ہمیں عکس پتہ چل جاتا ہے، لیکن جیسے ہم اس موبائل میں تصویر کھینچوں گی تو کیا ہوگا، جیسی تصویر کھینچوں گی ویسے ہی آئیں گی نا، اوپر آپ کے سر آئے گا، نیچے آپ کی ٹانگیں آئیں گی، ایسے ہی عکس لے گی کیونکہ یہ کیمرہ ہی ایسا ہے۔ لیکن جو ہمارا کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ ہماری آنکھ کے اندر الٹی امیج بناتا ہے، ہماری آنکھ کے اندر بالکل الٹا امیج بنتا ہے، ہمارے سر کو نیچے اور ٹانگوں کو اوپر ہوں گے، لیکن ہمیں نظر کیسے آتا ہے سیدھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، اور کیسے وہاں سے سگنلز جاتے ہیں اور نرو میں ہو کے اور کیسے برین میں جاتے ہیں اور کیسے اس کو ریسیو کیا جاتا ہے اور کس طرح پھر وہ کیسے ود ان ملی سیکنڈز ہم ہر چیز سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آفاق میں اور ہماری اپنی جانوں میں ہمیں نشانیاں دکھانی ہیں اور اس نے دکھا کے چھوڑی اور یہ حق ثابت کر دیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کلام ہے۔ اور واقعی میں قرآن کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے بعد ایسی ثابت کر کے دکھائی کہ وہی عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کنویں میں پھینک آتے تھے، وہی یتیم بچیوں کو اپنی گودوں میں اٹھانے لگے، اپنی یتیم بچیوں کی کفالت کا ذمہ اٹھانے لگے، لڑتے تھے آپس میں صحابہ کرام کہ اس کی کفالت میں لوں گا،
یہ وہی جاہل بدو عرب جن کے اوپر کس نے اثر کیا تھا؟ اس قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے یہ وہی عرب تھے جو اپنی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، اپنی ماؤں کی سوداگری کا معاملہ کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بیچا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو اپنی زر خرید غلاموں کی طرح بنا کے رکھتے تھے. یہ وہی ہو گئے جو اپنی ماؤں کے پیر دبانا شروع ہو گئے. یہ وہی ہو گئے جو اپنی ماؤں کی خدمت کو جہاد کے برابر سمجھنے لگ گئے. یہ وہی ہو گئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے صرف اس لیے رکے رہے کہ میری ماں کو پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہی ہو گئے جو اپنی بیویوں کے ناز نخرے اٹھانے والے بن گئے، جو اپنی بیویوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کیا یہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت نہیں؟ یہ وہی تھے جو برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور پھر ایسے ہو گئے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ شرم اور حیا سے اپنے سینوں کو موڑ لیتے، وہ تنہائی میں بھی اپنے سینوں کو موڑنا شروع ہو گئے. یہ قرآن کی حقانیت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ وہی تھے جو خنزیر کھاتے، حرام کاریاں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایسے ایک دوسرے کے ساتھ باہم اور شیر و شکر ہو گئے کہ اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنی بیویاں، اپنی جائیدادیں، اپنے انصار، اپنے مہاجرین میں بانٹنا شروع ہو گئے. کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا؟ وہ جگہ جہاں قتل، رہزنی، ڈاکہ اور ساری طرح کی مصیبتیں تھی کہ کوئی وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا، وہاں پر تنہا ایک عورت سنا سے چلتی ہے اور مدینہ تک پہنچتی ہے اور اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا. کیا یہ قرآن نے ہی نہیں ایسے معاشرے کو جنم دیا تھا؟ یہ قرآن ہی کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت تھا. اور اس کے بعد بھی جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کے احکامات کو تھامے رکھا، ہم نے دیکھا ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح مسلمان جب اسپین میں گئے اور اسپین کو چھوڑ کر جب وہاں سے اسپین کے حکمران واپس جاتے تو باقاعدہ طور پر عیسائی روتے ہوئے نظر آئے کہ اتنے بہترین حکمران یہ نہ جائیں، واپس آ جائیں ہمارے پاس. اور آج ہمارے اوپر جب تک فلسطین ہمارے ہاتھوں میں تھا تب تک وہاں پر یہودی آتے، اپنی ان کو پوری ریلیجس لبرٹی دی گئی تھی، ان کو ریلیجس ٹالرنس کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی دیواری گریا پہ آپ نے اپنی جو عبادت کرنی ہے کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور فلسطین والے ان کو پوری لبرٹی کے ساتھ اپنا وہ کام کرنے دے رہے تھے. لیکن آج جب کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے تو وہاں مسلمانوں کا حال آپ سب کے سامنے ہے کہ نہیں؟ آج آپ سب کے سامنے ہے کس طرح ہندو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھے گئے. جب تک مسلمان حکمران تھے کبھی مسلمانوں کا آپ نے یہ طریقہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہندوؤں کو مارا ہو، لیکن جب وہ ہمارے اوپر حکمران بنتے ہیں تو پھر ہمارے تہس نہس کرنے کا معاملہ روا رکھتے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے اور دوسرے مذاہب کی کیا تعلیم ہے. اسلام ٹیررزم کا دین نہیں ہے، اسلام محبتیں سکھاتا ہے. اور جنہوں نے اس قرآن کو پکڑ کے چلے وہ انہوں نے اس قرآن کی حقانیت کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا. اور پوری دنیا میں کتنے 5 بر اعظموں تک اسلام پھیلا تھا، اتنا زیادہ اسلام پھیلا تھا اور لوگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہم سے آٹومن امپائر نے جس طرح اسلام کو پھیلایا تو جو کرسچنز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے اپنے ہی مذہب پر قائم رہے لیکن حکمرانی ہماری چلے گی، ہمارے ہی جو ہے وہ رولز یہاں پہ اپلائی کیے جائیں گے. اور ان کو کسی بھی قسم سے جو ہے تنگی اور کا معاملہ نہیں کیا گیا. لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں تو ظالم جابر حکمران بن کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں اپنی رضا کے ساتھ اس ریلیجن کو اونا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ علی کل شیء شہید، کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، اور سن رکھو کہ یہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ شورا مکی صورت ہے اور اس کا نام شورا اس حوالے سے ہے کہ اس کے آیت نمبر 38 کے فقرے میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی
آپس کے معاملات مشاورت سے کیا کرو۔ اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے اگر اس کے غور کریں تو پتہ چلتا ہے ان کی آیات کے اوپر کہ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کے فوراً بعد ہی نازل ہوئی ہوگی، اور یہاں پر جیسے قریش کی اندھی بہری مخالفت تھی نا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں کافی کاری ضربیں لگائی تھی، تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی ہمیں ایسے ہی سارے کے سارے معاملات نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت حقیقی ہے، اس کی حقانیت کو ایکسیپٹ کرو، اور جو تمہارے پاس پیغام لے کے آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی پیغام ہے۔ پھر بھی کیا تھا ان کا رویہ؟ یہی تھا کہ وہ اپنی ڈٹائی اور استکبار پہ جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان کے کچھ رویے دکھائے ہیں، آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو دیکھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى مکی سورت ہے، اس میں 5 رکوعات اور 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں۔ اس کی تمہید کے بعد اس میں ایک ایک حرف کو پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اتنا کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے تو پھر ہمیں اس کی قرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے آئے تھے، اللہ العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نماز کے لیے میں وقفہ دے دوں گی تو اس کے اندر پڑھ لیجیے گا، ہمارا یہ آدھے گھنٹے تک ختم ہو جائے گی تفسیر، پھر ہم نماز کا ٹائم دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آپ کی طرف وحی نہیں کیا، آپ سے پہلے بھی جو دوسرے انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی اسی قرآن کو یعنی اللہ کے کلام کو وحی کیا گیا تھا۔ ایکچولی بہت سارے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، ہمیں کیا پتا یہ تو عربی میں بول رہا ہے تو یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کیا اس نے قرآن اللہ کو دیکھا ہے، کیا اللہ آتا ہے، کیا اللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، اور ہم نے تو اس طرح کی کوئی باتیں سنی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں لا رہے، اسی طرح کا کلام ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دوسرے انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی ہم نے ایسے ہی کلام کو نازل کیا تھا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی کہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ جو ہمارے اتنے سارے 360 ہم نے بت بنائے، معبود اپنے بنائے، ان کی عبادت کو کیوں منع کرتا ہے ہمیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کے لیے تو جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے، تم مانو یا نہ مانو، ہر چیز جو کائنات میں زمین آسمان کے اندر ہے اس برتر عظمت والی ہستی کا ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جس طرح کے استکبار پہ ڈٹے ہوئے ہو، اڑے ہوئے ہو، جھکے ہوئے ہو اور اللہ کے شریک بنا کے چلتے ہو، تمہارا عمل تو ایسا ہے کہ تم نے کسی کو خدا اللہ کی بیٹی بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، کسی کو اللہ کے بیٹے بنا دیا، اور کسی کو حاجت روا اور فریاد رس ٹھہرا دیا، اور تم تو یہاں تک جسارت آج کر جاتے ہو کہ کہتے ہو کہ ہمارے حضرت جی تو جی ہر وقت کسی اس میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی بات وہ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی ہر وقت ہر کسی کی سنتے رہتے ہیں۔ اب کسی ایک نے ایسی ایک خاتون تھی، وہ کسی پیر صاحب کی بیعت تھی، انہوں نے کہا کہ آج میرا دل جو ہے نا وہ تہجد کے وقت میں ایک دم سے جیسے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ تو اچھا وہ میری فرینڈ کو یہ بات فون کر کے بتا رہی کہ اس کی جان پہچان ہوگی، میرا تو دل دھڑکنا شروع ہو گیا اور میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ سب کیا ہو گیا مجھے۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا، مدرسے گئی تو وہاں پتا چلا کہ وہ جو حضرت جی ہیں نا وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے قلوب کا جائزہ لے رہے ہیں۔
آج تو یہ تک جسارتیں کی جا رہی ہیں. استغفر اللہ. کیا کوئی اللہ کے علاوہ ہمیں سن سکتا ہے ہر جگہ موجود ہو کر؟ یہ نرا شرک ہے. یہ صرف اور صرف شرکیاں باتیں. یہ جو مقلد ہو کے چلنا ہے، کسی کی بیعت کر کے چلنا ہے اور پھر اس سے عقائد کی خرابی آتی ہے. ہمارا بیعت صرف اللہ سے. اللہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کو ہمارے دلوں کا پتہ ہے، وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، معلوم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، حکیم ہے. وہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہماری تو آج یہاں تک جسارتیں ہو گئی. ہم کسی کو اپنا حاجت روا بنا دیتے ہیں، کسی کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا دیتے ہیں، کسی کے درباروں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان سے حاجت روائیاں کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ نے کہا تمہارے حال تو ایسے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ کر گر پڑے. تمہارے حالات تو ایسے ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں تمہارے اوپر. لیکن کیوں ایسے نہیں ہوتا؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ملائکہ ہے نا، یہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ملائکہ تسبیح کر کے بخشش کی دعائیں کرتے کہ اے اللہ یہ ناقص العقل ہے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو اور مہلت دے دے، اپنا عذاب مت بھیج ان کے اوپر، ان کو نہیں پتا. اللہ تو نہ کر. میں نے آپ کو ہاروت ماروت کا قصہ سنایا تھا نا، کہ جب انہوں نے کہا تھا، اور ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا، اور ہاروت ماروت جب انسان بنا کے دنیا میں بھیجے گئے اور وہ بھی انہی معاملات میں پڑ گئے جو انسان پڑا ہوا ہے، تو پھر فرشتوں نے کہا تھا کہ ہاں اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان لوگوں کا، یہ انسان چیز ہی ایسی ہے. سمجھ آئی؟ اس کے بعد سے آج تک فرشتے زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان نسیان سے بنا. ایک عدو مبین بیٹھا ہے جو ہمارے اندر، ہمارے خون کی گردش میں ہمارے اندر ہماری گردش کر رہا ہے. ہمیں وہ چیزیں بھلا دیتا ہے، ہمیں وہ تکبر پہ جما دیتا ہے، ہم سے وہ کفریہ معاملات کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے حالات تو ایسے ہیں، تمہارے معاملات تو ایسے ہیں کہ وہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن وہ کیوں نہیں پھٹتے؟ کیونکہ اوپر اللہ کے نزدیک جو بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں نا، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں بچائے ہوئے. آپ یقین مانیے آج ہمارا حال ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں آ جائیں تو رو پڑیں ہمیں دیکھ کر. یہ امت کی بیٹیاں ایسے وہ نکل رہی ہیں جن کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی، جن کے لیے میں نے اپنی خون آلودہ ہوا، میں دانت توڑے گئے، خون بہایا گیا، پیروں میں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دی گئی ان کے نالین مبارک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناؤز باللہ وہ مٹی ڈال دی گئی تھی کہ وہ آتے گھر آ کے اپنے سر کو آگے کرتے تو بیٹی ان کی روئے جاتی ہے اور ان کی رو رو کے اپنے باپ کی مٹی کو صاف کرتی ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام کو جاری رکھتے میرے اور آپ کے لیے. کتنی زیادتی ہے نا کہ پھر ہم اللہ کے ان احکامات کو نہ مانیں اور اتنی جسارتیں کرتے چلے جائیں. کبھی اپنے نفس کو خدا بنا لیا، کبھی اپنے شوہر کو خدا بنا لیا، کبھی معاشرے کے رسوم و رواج کو خدا بنا لیا، کبھی ہم نے اپنی اولادوں کی خواہشات کو خدا بنا لیا، اور کبھی اور کچھ نہیں تو ماں باپ کو اور اپنی دوستوں کو خدا بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، یہ بے شک اللہ ہی مغفرت کرنے والا، غفور اور رحم کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ، اور وہ لوگ جو پکڑ لیتے ہیں اولیاء اللہ کے، یعنی کہ اپنے اللہ کو سوائے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں، دوسرے سرپرست بنا لیتے ہیں. حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، اللہ ہی ان پر
جو ہے ان کا حفاظت کرنے والا ہے. وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اگر اپنے دوسرے سرپرست اور نگران بنا کے رکھتے ہو تو یہ بھول جاؤ گے کوئی تمہارا سرپرست اور نگرانی کرنے والا ہے، کوئی تمہارا ولی ہے، کوئی تمہیں دنیا کے عذابوں سے بچا سکتا ہے. نہیں، اللہ ہی ان پر ولی ہے، اللہ ہی حکمران ہے. تم ایسے لوگوں کے حوالہ دار بھی نہیں ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف بات پہنچاؤ. آگے لست علیہم بمسیطر، تم ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو. کوئی اپنا سرپرست بناتا ہے تو بناتا رہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھا دیا گیا، مجھے اور آپ کو بھی بتا دیا گیا کہ ہم تک جو پیغام پہنچتا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تم وہ پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پہنچایا گیا ہے. کوئی مانتا ہے اللہ کو اپنا ولی تو مانے، کوئی نہیں مانتا، دوسروں کو اپنا ولی اور سرپرست بنانا چاہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو، تو بس تم ان پہ حوالہ دار نہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہی ان کے معاملے کو دیکھے گا اور یہ اللہ ہی کے اوپر ہے. وہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو تو لے آؤ پھر وہ عذاب، کیوں نہیں لاتے ہمارے اوپر عذاب؟ لاؤ پھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب لے کر آئے. عذاب دینا نہ دینا اللہ کی مرضی. اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، نہیں چاہے گا تو دنیا میں ڈھیل دے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے کس کو کیسے سکھانا اور کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. یہ نبی کا کام نہیں ہے. نبی کا کام صرف آگے پہنچانا ہے، اور وہ ان پہ نہ نگران بنا کے گیا ہے اور نہ ان کا حوالہ دار بنایا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس لیے عربی زبان میں آپ کے اوپر بھیجا ہے اس قرآن کو تاکہ آپ ڈرا دیں، برے انجام سے متنبع کر دیں. أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس ام القرا کی بستی میں رہنے والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو. ام القرا کون سی بستی ہے؟ مکہ مکرمہ کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ام القرا کہا، وہ بستیوں کی ماں. کیوں کہا بستیوں کی ماں؟ کیونکہ روئے زمین پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تھا تو دنیا پہلے سائنس کا گولا تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کیا، پھر جب یہ ٹھنڈا ہوئی تو یہ لیکویفائی ہو گئی، اور جب یہ بہت کول ڈاؤن ہوئی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلا جو خطہ ابھرا زمین کا، وہ کون سا ابھرا تھا؟ مکہ کی وادی کا. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی وادی تھی جو یہاں پر دنیا میں اس خطے پہ ظہور پر آئی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ام القرا بھی کہا گیا، اور نبی کو اس لیے بھیجا عربی زبان میں ان عربوں کے اوپر تاکہ اس ام القرا کی وادی میں رہنے والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرایا جائے، برے انجام سے متنبع کیا جائے. وَتُنذِرْ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جمع ہونے والے کے دن سے بھی ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. گویا کس بات سے ڈرانا تھا؟ آخرت سے ڈرانا تھا. فکر آخرت جب تک انسان کے اندر راسخ نہ ہو وہ شتر بے مہار کی طرح رہتا ہے. جب بھی ایک ایسا بچہ ہو جس کو ایگزام کی ڈیٹ نہیں پتا ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ کھیلتا کودتا رہے گا. جب اس کو معلوم ہوگا کہ میرا اس دن منڈے کو میرا پیپر ہے تو پھر وہ بیٹھ کے ویکینڈ پہ ضرور ہی پڑے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو بس اسی لیے فکر آخرت جب تک ہمارے اندر راسخ نہیں ہے تب تک ہمارے اعمال کی درستگی ممکن نہیں تھی. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو بھی برے انجام سے متنبع کریں کہ اگر نہیں کیا تو اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے اور تمہارا انجام برا ہونے والا ہے. اور جو ارد گرد جب آپ ایک اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ ارد گرد جاتے ہیں نا. پہلے اپنے محلے، پہلے سب سے پہلے کہاں ہے حکم؟ انذر عشیرتک، سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. پھر کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ برے انجام سے. اس کے بعد کیا کرو؟ آگے نکلو. آگے جب آگے نکلو گے پھر کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ رہے ہیں. تو انسان گریجولی اپنا احاطہ جو ہے وہ سرکل بڑھاتا جاتا ہے. اللہ نے کہا سارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی بتاؤ اور ڈراؤ. صرف یہ قرآن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو جیو پولیٹیکلی بھی دیکھا جائے تو مکہ کا خطہ وہ خطہ ہے جہاں سے پورے کی پوری دنیا میں پھیلنا بہت آسان.
سمجھ آئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو چنا تھا کہ یہاں سے پوری دنیا میں پھیلنا آسان تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ ومن حولہا، جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی قیامت کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اب جو مانیں گے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا، جو نہیں مانیں گے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ گروہ، کچھ لوگ فریق ایسے ہو جائیں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، جو مان لیں گے ایک باتوں کو، جو قرآن کی آیات کو مان کر اس پر عمل کر لیں گے، فی الجنہ ہو جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، اور وفریق فی السعیر، اور جو نہیں مانیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ سعیر، یعنی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہو جائیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او عمل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو اللہ ان کو بنا دیتا ایک واحد امت۔ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنے زیادہ تفرقے بنتے اور جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے یا ڈیوائیڈ ہو جاتے، یا کوئی بنی اسرائیلی ہو جاتا، کوئی یہودی ہو جاتا، کوئی عیسائی اور کوئی مسلمان۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا، ہاں جی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے ہمیں اختیاری مخلوق بنایا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی جبرن کوئی کام نہیں چاہتا ہم سے، وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں بھرتا ہے، لیکن وہ رحمت میں اس کو بھرتا ہے جو اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے۔ اگر اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے صحیح طریقے پہ چلیں گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اپنی اس رحمت کا حقدار وہ اسی کو بنانا چاہتا تھا جو خود آگے بڑھ کر اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کے لیے صحیح اور جدوجہد کرے گا۔ اور یہ صحیح اور جدوجہد ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اسی اختیار کو اللہ نے دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ رکھا سب کو، اور سب کو اختیار دے دیا اور کہہ دیا اب تمہارے پاس اختیار ہے، جو میری رحمت کو لینا چاہتا ہے تمہیں طاقتیں بخشی ہیں، صلاحیتیں بخشی ہیں، امتحانوں میں ڈالوں گا، آزمائشیں ڈالوں گا، لیکن اگر ان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میری رحمت کے جو ہے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت والظالمون ما لہم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے واسطے ان کے کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر اپنے اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر بھول جاؤ گے تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، نہ دنیا میں تمہاری ولایت ملے گی کسی کی تمہیں، نہ ہی آخرت میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنو گے، نہ تمہاری دنیا میں تمہاری داد رسی کی جائے گی، نہ تمہاری مدد کی جائے گی، نہ آخرت میں تم کسی بھی مدد کے مستحق بن سکو گے اگر تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ اللہ ہمیں اپنے اختیار عمل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا خوش نصیب مومن بنا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ولی بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی ان کا ولی ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی اور سرپرست کیوں بناتے ہو؟ جب اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ ہی نے تمہیں زندہ کرنا ہے جب تم مر جاؤ گے، تو پھر دوسروں کو ولی اور سرپرست بنانے کے بجائے کس کو ولی اور سرپرست بنانا ہے؟ ہمیں اللہ کو اپنا ولی اور سرپرست بنانا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تمہارے درمیان میں جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر تمہارے اندر اختلافات آ گئے ہیں، کوئی حنبلی بن گیا ہے، کوئی شافعی بن گیا ہے، کوئی مالکی بن گیا ہے، کوئی یہودی بن گیا ہے، کوئی نصرانی بن گیا ہے، کوئی کچھ بن گیا ہے، کوئی غیر مقلد کہلاتا ہے، کوئی شیعہ بن گیا ہے،
اپنے اپنے اختلافات کے اندر اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ کس کے اوپر چھوڑ دو؟ حکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے پر چھوڑ دو۔ ذالکم اللہ ربی، وہ میرا رب ہے، ذالکم وہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ رب میرا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکلت اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے، والیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ گویا طریقہ مجھے اور آپ کو یہاں اللہ نے بریفلی بتایا، آگے جا کے پورے تفرقے کے اوپر پوری بحث آئے گی، لیکن اللہ نے ابھی یہاں پر بتا دیا کہ اگر اختلاف رونما ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے کہ تم دوسروں پہ کفر کے فتوے لگا دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم دوسرے کو اپنی طرف اپنے فرقے میں لانے کے لیے کوششیں اور صحیح جدوجہد شروع کر دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کہو وہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے تم یہ کہو کہ وہ رفع یدین کرتے نہیں میں کرتی ہوں، میں وہ ہاتھ اونچی باندھتے ہیں یا ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، یا انگلی ہلاتے ہیں اور انگلی ایک دفعہ ہلانی اور 2 دفعہ نہیں ہلانی، یا بار بار نہیں ہلاتی رہنی ہاتھ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم اپنا معاملہ کرتے رہو، اللہ کے دین پر چلتے رہو، یہ کہہ دو میرا رب اللہ ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، بس تمہارا کام کیا ہے؟ اپنا فوکس کس کی طرف رکھو؟ اللہ کی طرف۔ دوسروں کو مت دیکھو کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اور آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، کوئی اختلاف کر رہا ہے، کوئی مسلک پرستی میں پڑا ہوا ہے، کوئی فرقہ واریت میں جا رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے کوئی ویسے کر رہا ہے، وہ ایسے نہیں کرتا وہ ویسے نہیں کرتا، چھوڑ دو، اللہ کو اپنا رب بنا کے ایک فوکس کر لو، بس ایک تمہارا فوکس ہونا چاہیے، اور وہ فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ، اللہ تمہارا فوکس ہونا چاہیے، اسی پہ توکل کرو، اسی کی طرف پلٹو اور اسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل کرو، اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کو جنت کو پانے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کی جہنم سے بچنے کے لیے، اس کی عذاب سے بچنے کے لیے فکر کر کے عمل کرو، اللہ پہ بھروسہ اور توکل رکھو، اچھی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، اس کی طرف انابت کر لو بس، اور اپنے رخ دوسروں کی طرف سے ہٹا کے اپنا فوکس صرف اللہ کی طرف کر لو۔ اپنے کہتے ہیں نا اپنی مسجد تو پہلے ٹھیک کر لیں، ہم دوسروں کو کیا ہم فتوے لگائیں گے۔ فاطر السماوات والارض، وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، ومن الانعام ازواجا، اور نہ صرف تمہارا جوڑا بلکہ تمہارے مویشیوں کا جوڑا بھی اسی نے بنایا، یذرؤکم فیہ، اور وہ اس طرح سے تم سب کو پھیلا دیتا ہے، تمہارا جوڑا بھی اسی نے بنایا، تمہارے جانوروں کے جوڑے تک وہ بناتا ہے، پرندوں کے جوڑے ہیں، پلس کا ایک مائنس ہے، پروٹون کا ایک الیکٹران ہے، پازیٹیو کا ایک نیگیٹو ہے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا کیا بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسی طرح تم سب کو پھر پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کا ہو سکتا ہے جو نسلیں بنا سکتا ہو، ہر چیز کا جوڑا بناتا ہو، ہر پازیٹیو کا نیگیٹو اللہ نے رکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ تو ہم حیات جو ہے نباتات اور انسانات کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سارے ایٹم کے اندر بھی پروٹون اور نیوٹرون اور الیکٹرونز پائے جاتے ہیں، جو کہ بظاہر دیکھنے کو کیا ہے، نان لیونگ تھنگ، لیکن ان کے اندر سے بھی جب ایٹمز کو توڑا جاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ ایٹم کا اسٹرکچر۔ جب سائنس پڑھتے ہیں تو ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی پارٹیکل کو ایٹم کہتے ہیں، آج تو ایٹم سے بھی چھوٹا کوانٹمز جو ہے وہ نکل آئے ہیں، اور اس سے بھی چھوٹے، اتنے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنا دی، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تم کہاں اللہ کی ذات کو اپنی دوسری ہستیوں سے ملا دیتے ہو؟ تم کہاں اللہ کی باتوں کو اپنے نفس کے مقابل نہ کھڑا کرتے ہو؟ تم کہاں اللہ کے احکامات کے آگے اپنے شوہر کی باتوں کو رکھ دیتے ہو؟ اللہ کے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جو
دراز کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور نفع تلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ زیادہ کرنا کم کرنا یہ اللہ کی رضا کی انڈیکس کا پیمانہ اور معیار نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے اس دنیا کے اندر جو کہ رائٹ ہے۔ اس کی مصلحت حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب یہاں پر آگے آ رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ پورا کا پورا تفرقے کے اوپر بحث ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تفرقے اور مسلک پرستی کی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلی کلاس میں کو کنٹینیو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں جتنا بھی رزق عطا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزق پہ ہمیں قناعت عطا فرمائے۔ اللہ اس رزق پہ ہمیں کشادگی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رزق پہ ہمیں شکر کرنے کے طریقے سکھائے، اور اللہ اس رزق پہ ہمیں دوسروں کو اس میں شامل کرنے والا خوش نصیب بنا کے اللہ ہمارے اعمال کو عملا متقبلہ بنا کر قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائیے، آسانی سے عطا فرمائیے، حرام رزق سے بچائیے، اور حرام رزق کی پہچان عطا فرمائیے۔ اللہ حرام رزق کے معاملے میں ہمیں آگہی عطا فرما کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رزق حلال ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حلال رزق کے حوالے سے ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار فرمائے۔ اللہ ہمیں مستجاب